السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی کہانی سنائیں گے جو آپ کے دل کو چھو جائے گی۔ یہ کہانی ہے زندگی کی حقائق کی، اللہ کی محبت کی، صبر اور شکر کی۔ بزرگوں کے اقوال، قرآن کی آیات اور حدیث کے موتی سے سجی ہوئی۔ شروع کرتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ ہار کے بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت جانا کوئی کمال تھوڑی ہے۔ لگانا پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ نہ ڈھونڈ خدا کو زمین اور آسمان کی گردش میں، اگر وہ تیرے دل میں نہیں تو پھر تیرے لیے کہیں بھی نہیں۔ موڑ آئے تو مڑنا پڑتا ہے، اسے راستہ بدلنا نہیں کہتے۔ اپنے رب کے آگے سچے دل سے اپنی کمزوریاں بیان کر دیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوتوں میں تبدیل کر دے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایسا اچھا کام کر جاؤ جسے دنیا تمہیں 100 سال یاد رکھے۔ سب سے طویل، پرانے اور مشہور راستے کا نام صراط مستقیم یعنی اللہ کا راستہ ہے، جس پر اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں چلا جا سکتا۔ رات بھر گہری نیند آنا اتنا آسان نہیں، اس کے لیے دن بھر ایمانداری سے جینا پڑتا ہے۔ محبت اس کائنات کے اس سوال کا نام ہے جس کا جواب بھی محبت ہی ہے۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ انسان بے علمی سے نہیں بلکہ بے حیائی سے جاہل کہلاتا ہے۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ حادثوں میں سب سے بڑا حادثہ ہوگا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، رشتے کی کتاب پر پہلا لفظ ایمانداری نہ لکھا ہو تو اس کے آخری صفحے پر آخری لفظ جدائی لکھا ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب تم میں طاقت اور قوت آ جائے تو اس قوت کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرو، اور جب کمزوری اور ناتوانی پیدا ہو جائے تو اللہ کی نافرمانی کے لیے بہت کمزور اور ناتواں بن جاؤ۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لیا کرو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دیا کرو۔ دل ایک آئینہ ہے، اگر وہ بدی سے پاک ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں خدا نظر آ جائے۔ لوگ رکھتے ہیں اب نظر ہم پر، فرشتوں تم حساب پہ رہنے دو۔ بعض اوقات جنہیں ہم حقارت سے دیکھتے ہیں انہیں فرشتے رشک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ابلیس تیری ایک خدا سے نہ بن سکی، ہم کو تو دیکھ کتنے خداؤں کو منانے میں لگے ہیں۔ صرف اللہ کا در وہ جگہ ہے جہاں رو لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ ایک بات یاد رکھو، دعائیں بھی صبر مانگتی ہیں۔ جب عبادت اوت سے سکون بن جاتی ہے پھر رب سے عشق ہو جاتا ہے۔ بہت سنبھال کر فقیروں سے گفتگو کرنا، یہ لوگ سوکھی ندی سے پانی مانگ لیتے ہیں۔ یہ قیام کیسا رہا ہوں، تیرے زون عشق کو کیا ہوا، ابھی 4 کانٹے چبھے نہیں، تیرے سب ارادے بدل گئے۔ حقیقی محبوب کو وہی دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے دونوں آنکھوں کو بند کیا۔ سر آستانے یار سے جس نے اٹھا لیا، رسوا ہوا، خراب ہوا، در بدر ہوا۔ جھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پھڑپھڑاتے ہیں، باز کی اڑان کبھی آواز نہیں ہوتی۔ دکھ میں لپٹے ہوئے لوگ دعائیں بہت کمال کی دیتے ہیں، دعا تو کوئی بھی رد نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ انتظار نہیں کرتے اور کچھ لوگ یقین۔ پریشانی جب پیدا ہوتی ہے کہ ہم لوگ انسانوں سے فرشتوں والی امید رکھتے ہیں، انسانوں والی نہیں۔ آگ لگانے والوں کو کہاں خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ تیری مرضی ہے تو جس حال میں چاہے رکھے مجھ کو، درکار فقط تیری رضا ہے مالک۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں اے اللہ، بس مجھے اس قابل بنا کہ کسی کو مجھ سے کوئی گلہ نہ ہو۔
دل کی تسلی کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے کچھ اور بہتر سوچا ہوگا۔ حقیقی خوبصورتی کا سرچشمہ دل ہے، اگر یہ سیاہ ہو تو چمکتی آنکھیں کچھ کام نہیں دیتی۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ بات صرف نیت کی ہے، وقت تو سارے ہی دعا کے ہوتے ہیں۔ دنیا کے آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ کے ہی آنا ہے۔ یہ پہاڑوں کی مہربانی ہے، ورنہ کون دیتا ہے آواز دوبارہ؟ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں نے تمام دن اس پر غور کیا، رات کو اس پر گفتگو کی، میں کہاں سے آیا ہوں اور میری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ مجھے کوئی نکتہ نہ سوجھا۔ میری روح کسی نامعلوم مقام سے آئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ انجام کر یہ پھر وہاں لوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو اسے پھر نیک لوگوں کی برائی کرنے میں لگا دیتا ہے۔ ذکر سے صرف بندہ بنتا ہے، فکر سے خدا کا آئینہ بنتا ہے۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ یہ تمہارے جتنے بھی غم ہیں، یہ تمہارے اللہ کے ساتھ سرکشی اور اس کی نعمتوں پر ناشکری کی وجہ سے ہیں۔ وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہے، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ اس کا رب کمال کا مہربان اور خبرگیر ہو، پھر بھی بندہ مایوس اور بے یقین رہے۔ الفاظ جھوٹے ہو جاتے ہیں اگر عمل ان کے خلاف ہوں۔ ہواؤں، پہاڑوں اور سمندروں کو مسخر کر لینے والا انسان اپنے نفس کو مسخر نہ کر سکا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کے مردہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ گناہوں کے زخم اسے تکلیف نہیں دیتے۔ غم پیسوں والوں کو بھی ہے اور خوشیاں غریب کے پاس بھی ہیں۔ وہ میرا مہربان رب ہے جو مجھے نئی صبح دے کر پھر مہلت دے دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اسے بخش دوں۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا مگر وہ پھر بھی مسکراتے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ سے اچھی کی امید رکھتے ہیں، اور بے شک وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ ایک دن تمہارے ہی عمل تم سے ملنے آئیں گے، بس پھر حیران نہ ہونا۔ اللہ کا ذکر روح اور جسم میں تعلق پیدا کرتا ہے، اور جب یہ تعلق قائم ہو جاتا ہے تو بے چینی سے نجات مل جاتی ہے۔ اللہ اس دل میں نہیں آتا جس دل میں بت ہوں، دنیاوی خواہشات اور چاہتوں کے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار لفظوں سے نہیں، عمل سے ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے سے گریز نہ کرو، کیونکہ کڑکتی دھوپ میں بادل کا ایک ٹکڑا بھی اب رحمت ثابت ہوتا ہے۔ غرور کس بات کا ہے، انسان کے سارے راستے قبرستان کی طرف ہی جاتے ہیں۔ پاک ہے وہ پروردگار جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ برائی کی تلاش میں ہو تو اپنے اندر جھانکو، اور نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ بولا گیا جھوٹ آپ کی ساری سچائی پر سوالیہ نشان بنا دیتا ہے۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو تقسیم کرو گے اسی کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، علم ہو، محبت ہو یا آسانیاں ہوں۔ اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بناتا ہے۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب فیصلے آسمان سے اترتے ہیں۔ جو فیصلہ تیرا رب کرتا ہے تو یقین جان عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار جاتی ہیں۔ اس کو تمہارے وہ طویل سجدے اور تمہارے آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہاتھ بہت حسین لگتے ہیں۔ وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے جب تم اس سے اپنے دل کے راز کہتے ہو۔ عبادت نجات تک پہنچاتی ہے اور عشق محبوب تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اللہ بھی اپنی انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر مہربانی کرتے ہیں۔ جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا، اللہ اسے ہدایت میں اور ترقی دیتا ہے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح کی مثالوں سے سمجھایا ہے، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ بہت ہی غلط اندازہ ہے۔ جھوٹ کا اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو، سچائی کی ایک کرن اسے مٹانے کے لیے کافی ہے۔
اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل مٹ جانے والا ہی ہے۔ وہ دن یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا اسے اپنے سامنے موجود پائے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں نور ڈال دے، ہماری بصیرتوں میں نور ہو، ہمارے نفس میں نور ہو، سخاوت والا رزق، عاجزی والی عبادت، بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، گناہوں سے بچا اور جنت الفردوس عطا فرما، آمین۔ دوستوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن دبائیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔